السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 1 2 3 4 5 6 7. اچھا ایک ڈگڈگی بھی ساتھ رکھو. رمضان کے بعد سے. ہاں. رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے. مشیر کاظمی. جی حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا. اللہم صلی اللہ تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں. ہے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویر ہو. تمہیں وطن کی کیا یار، ویسے تو میرے مولا کے سارے ہی اقوال بنفس قرآن صادق ہیں، لیکن کیسا کمال کا قول ہے. ہر آدمی پہ اپنے اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے صادق آتے ہیں، اور وہ ہر آدمی اپنی مرضی کے ہی جو اسے اس پہ لاگو آتا ہے وہی یوز کرتا ہو. کہ مولا نے فرمایا کہ تم خوش ہوا کرو کہ تمہارے دشمن ہیں. یہ بات واضح ہوئی کہ تم میں کوئی وسط ہے. جی تمہیں خدا. جی موسیٰ بھائی بھی آئے ہیں ہمارے پاس. اچھا جزاک اللہ. وعلیکم السلام. موسیٰ بھائی ابھی آپ کا میسیج آیا لیکن میں نے وہ دیکھا نہیں ہے. ہم لوگ تھوڑی سی ایک کیا کہتے ہیں تجرباتی ریہرسل کر رہے ہیں. ریہرسل. چلیے تب تک جب تک 2 4 دوست اور بھی آ جاتے ہیں میں ان کو بھی ساتھ ملاتا ہوں. تب تک میں نعت کے چند جی اشعار پوسٹ کرتا ہوں. مولانا حسن رضا خان صاحب کی نعت ہے. میں دروازہ بند کر لوں، ذرا آواز آ رہی ہوگی. دروازہ گیا. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی. نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں میں. بسم اللہ بسم اللہ. زہ نصیب. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، کیا کہنا کیا کہنا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا لیا ہوگا،
ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گیا ہوگا. واہ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ. کیا کہنا کیا کہنا. کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا گیا ہوگا. ہوگا. کیا کہنا کیا کہنا. زبان سوکھ دکھا کر کوئی لبے کوثر زبان سوکھ دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا گیا ہوگا. جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا. کہیں گے سارے نبی اذهبوا إلى غیری کہیں گے سارے نبی اذهبوا إلى غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. کیا کہنا کیا کہنا. میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا. زبان سوکھ دکھا کر کوئی لبے کوثر میرے کریم کے میرے حضور کے قدموں میں گر گیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. اللہم صلی علی کیا کہنا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سارے السلام سبھی علیکم جی. دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے ساتھ. جزاک اللہ خیر قمر بھائی. تھینک یو. بہت شکریہ. یہ السلام ہماری علیکم ایوری ون. ویلکم. السلام علیکم چھوٹی حمدان سی سر. ایک وعلیکم السلام. تجرباتی ہماری ایک چھوٹی سی لائیو ہے. میں زیڈ
ڈی ملک صاحب کو، زاہدہ بہن کو، اور ڈی زیڈ صاحب کو، اپنے علی بھائی کو، اور مغل بھائی کو، ابو الحسن اور جناب سفتر حمدانی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا شیڈیول نہیں تھا آنے کا، لیکن ایک چھوٹی سی تجرباتی لائیو ہم نے سوچا کہ چلا لی جائے، تو اس میں مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں رمضان المبارک میں نا قمر اپنے بھائی، آقا کے قمر بھائی، نام سلام پیش کر۔ جی جی قمر بھائی، بات یہ ہے کہ معجزے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی تخت توڑ کے آسمان پہ چلا جائے اور کوئی آسمان زمین پہ لے آئے۔ جی سر۔ معجزہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے عقل تسلیم نہ کرے، اعجاز نمائی، یہ معجزہ ہے۔ ہم تو آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے ایک ٹیکنیکل کام کرنے۔ جی جی اب یہ جو اصحاب آئے ہیں، ان کی قسمت میں پروردگار نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور علیہ رسول نے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اپنی سماعتوں کو مطہر کریں گے، ان کی سماعتیں طہارت نصیب کریں گی۔ آپ کی قسمت میں اللہ نے، اس کے رسول نے اور آل رسول نے یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ کلام پیش کریں گے۔ احمد رضا بریلوی صاحب کے لیے پروردگار نے یہ لکھا تھا کہ ان کا ذکر ہوگا۔ تو ہم آئے نہیں ہیں بنیادی طور پر، ہم بلائے گئے ہیں۔ میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، یہ مولانا حسن رضا خان صاحب حسن کا رضا کلام۔ بریلوی صاحب، احمد آ گیا ذہن میں۔ جی تو یہ اصل میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ نیت کی اور حب کی ہوتی ہیں۔ جی یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں لفظ کے طور پر تو شکر ہے خدا کا کہ ابھی موجود ہیں، جی لیکن عمل کے طور پر ان کا بڑا قہر کا شدید فقدان ہے، شدید فقدان ہے۔ نیتیں ہماری اگر خراب نہ ہوتی من حیث الامہ تو ہماری آج یہ حالت نہ ہوتی جو غزہ کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ نیتیں ہماری خراب نہ ہوتی ایز اے سٹیزن آف پاکستان تو ہمارے ملک کی یہ حالت نہ ہوتی، اور اگر نیتیں ہماری خراب نہ ہوتی ایک فرد کے طور پر تو ہمارے اعمال درست ہوتے۔ یہی رمضان کا مہینہ جو جا رہا ہے، میں پتہ نہیں درست ہوں یا غلط ہوں، مجھے علم نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری فکر، کیونکہ بہت سے لوگوں سے جدا اور الگ سوچ کا انداز ہے، میں کبھی سوچتا ہوں کہ 1400 سال پہلے جب رمضان کے روزے یہ کہہ کر سورہ بقرہ میں آپ پہ، ہم پہ، سب پہ فرض کیا گئے کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں میں یہ فرض کیے گئے تھے، اسی لیے تم پر فرض کیے جاتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد روزے کا فقط ایک بتایا گیا، اور وہ تھا تزکیہ نفس۔ اور اس کو جوڑیے قرآن کی اس آیت سے جہاں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا اپنے حبیب خاص کے لیے کہ ہم نے آپ کو مکارم اخلاق کے لیے بھیجا۔ مکارم اخلاق اور تزکیہ نفس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ 1400 سال سے مسلمان جو روزے رکھتے آ رہے ہیں، اس ایک تناسب کے حساب سے آپ 29 ہی سمجھ لیں، 30واں تو روزہ جو ہے وہ عید کی نظر ہو جاتا ہے ہمارا، اور رکھنے پہ بھی کوئی تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے 29 کی ہی عید ہو جائے۔ تو اگر یہ واقع ہی یوں اللہ کے فرمان کے مطابق تو ہے، میں تو انسانوں کی بات کر رہا ہوں، اگر واقعی اس سے تزکیہ نفس ہو رہا تھا تو 1400 سال میں مسلمانوں نے جو روزے رکھے ہیں، کبھی کوئی سوچے کہ ہمارا کتنا تزکیہ نفس ہوا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے منہ بند کرنے کو، کھانا نہ کھانے کو روزہ سمجھ لیا، جبکہ خود روزے کی تفہیم جو اللہ کے نبی نے بتائی، جو آل رسول نے بتائی، جو نبی کے باوفا صحابہ نے بتائی، جو تبع تابعین نے بتائی، روزہ فقط زبان کا یا کھانے کا روزہ نہیں ہے، روزہ تو آپ کے وجود کا روزہ ہے، بلکہ روح کا روزہ ہے۔ روزہ آپ کے ہاتھ کا ہے، آپ کی آنکھ کا ہے، آپ کی زبان کا ہے، آپ کے چلنے پھرنے کا ہے، آپ کی گفتگو کا ہے، آپ کے انداز کا ہے۔ آپ بذات خود ایک پورا روزہ ہے، مگر کچھ چیزیں ہم میں ایسی وارد کر دی گئی قمر میاں کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو روزے دار جیسی شکل بنا لیں، تو وہ ایک منحوس سی شکل بنا کے آدمی یہ بتاتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اچھا ایسا ہاں جی، ہم آپ کی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ میں اصل میں چونکہ ہماری یہ تجرباتی لائیو ہے،
تو میں بڑا ہم لوگ ساری بڑے خوش قسمت ہے کہ بہت پیارے پیارے دوست آ گئے، جن ہم نے تو سوچا تھا کہ صرف ہم آپ 4 دوست بیٹھ کے آپس میں اس کو سیٹنگ کریں گے کہ اس کے کھانے کیسے بنانے ہیں اور یہ وہ، لیکن اب چونکہ دوست آئے ہیں، ان کی محبت ہے، تو میں سب سے پہلے گزارش پیش کرتا ہوں ملک صاحب سے، زیڈ ملک صاحب سے، کہ وہ آئیں اور ہماری اس کوشش کے بارے میں ہمیں کوئی مشورہ دیں یا ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلیں آگے، اور اپنی رائے دیں ہم ہمارے اس کے بارے میں۔ جی ملک بھائی۔ السلام علیکم۔ اچھا، ملک صاحب شاید مصروف ہیں، تو ان کی جگہ پہ ہم لے لیتے ہیں علی بھائی کو۔ علی بھائی آپ بتائیے، آپ ساؤتھ افریقہ سے ہیں، میرے بہت پرانے، کوئی تقریباً 6-7 سال پرانے فیس بک کے دوست ہیں، ماشاء اور بہت پیارے دوست ہیں، اور ہم نے ماشاء آج تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ یقین کریں کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے طبیعت ٹھر جاتی ہے، واہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ واہ۔ جی علی بھائی بتائیے، آپ مشورہ دیجئے کچھ، آپ اس بارے میں اپنی رائے دیں۔ جی بسم اللہ۔ قمر بھائی میں مشکور ہوں آپ کا، جو میرے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں، جو ایسا سوچتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں جی، میں تو آپ جانتے ہیں مجھے عرصہ دراز سے ہر حوالے سے طالب علم ہوں، اور ہمارے محسن، ہمارے محترم ہمدانی صاحب، ان کے ہوتے ہوئے میری کیا بساط ہے کہ میں کوئی کمٹ کروں یا مطلب کوئی ایسی چیز نہ آپ کو بتاؤں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اچھی کاوش ہے، مطلب ہے کہ جب بھی آپ بروٹان کرتے ہیں، ہمارے دوست آتے ہیں، ہمارے ساتھ آتے ہیں، تو ہمیں ایسی ہی گفتگو کرنی چاہیے جو سننے والا ہو یا جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، وہ اچھا تاثر لے کے جائے۔ واہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بہت مطلب ہے کہ وہ بروڈ سے آؤٹ ہونے کے بعد یہ نہ کہے کہ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو یہ گفتگو ہو رہی تھی، یا یہ مطلب ہے کہ ایسی گفتگو اور ایسی بات چیت ہونی چاہیے، یا کوئی ایسا موضوع ہونا چاہیے جس پہ ہم لوگ ایک تو کھل کے بات کر سکیں، اظہار خیالات کر سکیں، اور وہ جو بھی ہم بولیں وہ سننے والا اس کا اچھا تاثر لے اور خوش ہو کے جائے، اور اس کا دوبارہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھنے کے لیے اس کا دل چاہے اور ہماری محفل کا حصہ بنے۔ جزاک اللہ، جزاک سبحان اللہ، اللہ، بہت بہت اچھی ہو۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا اپنا ہمدانی سر اور دوسرے سب تمام احباب، میں اپنی اس کم مائیگی کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ایک دوست، ہمارے اسی سوشل میڈیا پہ ایک دوست بنے، ان کی باتیں بھی سنتے تھے، ان سے بات بھی کرتے تھے، لیکن جب ان کے میں قریب گیا ہوں، پچھلے 2-4 دنوں سے میں نے ان کی پوسٹیں دیکھی، ان کی ٹک ٹاک دیکھی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا، واہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے ہمارے پاس وہ ایک مثال بنی ہوئی نا کہ چھپے ہوئے رستم، جی، اتنی خوبصورت تحریریں، اتنی خوبصورت باتیں، اتنی سبق آموز گفتگو کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جس سے لگتا ہے کہ ان کا مطالعہ بھی ہے اور وہ کتاب کے دوست بھی ہیں، اور بہت اچھے انسان ہیں۔ اپنا موسیٰ بھائی جو اسپین میں ہوتے ہیں، مغل کارپینٹر کے نام سے جن کی آئی ڈی ہے، وہ ہمارے ساتھ آج ہیں، ہماری خوش بختی۔ میں ماشاء ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کچھ فرمائیں، کچھ ہمیں نصیحت فرمائیں، کچھ مشورہ دیں، کوئی رائے دیں کہ ہم اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں۔ جی سر، آپ طفل مکتب ہیں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ آپ کی عاجزی ہے، انکساری ہے، تو یا کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ جی میں آپ کی طرف مائک دے رہا ہوں، بسم اللہ فرمائیے۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو، سار کو، بڑوں کو، بزرگوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک آپ سب پہ خیر و عافیت رکھے۔ الہی آمین۔ آج صبح ہی میری سر سے بات ہو رہی تھی، تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آج سے 1450 سال پہلے کے مسلمان زندہ ہو جائیں تو وہ برِ صغیر پاک و ہند کی طرف آئیں، اور انہوں نے اسلام کو ایک نیا دین تصور کرنا ہے۔ تو رمضان کی بات تو یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ تو دوسری بات تھی کہ انسان ایک حادثاتی ہے،
انسان نے ہمیشہ وہیں سے سیکھا جہاں اس کو ایک حادثہ پیش آیا. واہ غاروں کے اندر سے نکلنے کا بھی ایک حادثہ تھا. پہلے انسان 4 ٹانگوں سے چلتا تھا. انسان نے سب سے زیادہ ترقی کی تو اپنی پچھلی 2 ٹانگوں پہ بیلنس کر کے تو اگلی 2 ٹانگوں کو آزاد کر دیا. تو وہاں سے پھر تبدیلی رونمائی ہونا شروع ہو گئی تھی. تو ہم سب سے پہلے تو شکریہ ادا کریں گے دل سے ملک صاحب کا، جن کی براڈ پہ ہماری ملاقات ہوئی. چند دن ہوئے تھے مجھے بھی ٹک ٹاک بنائے ہوئے، تو ویسے ہی گھومتا پھرتا ادھر چلا گیا. ادھر سے آپ صاحب احباب ملتے گئے. ایک ہمارا چھوٹا سا نا پیارا سا 4 دیواری ٹائپ گھر بن گیا. ابھی اس کے اندر ہم اپنی چیزیں وقت کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے رہیں گے. ہم ادھر آئیں گے انشاءاللہ اتنا وسیع مائنڈ لے کے آئیں گے جہاں تک ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے. جزاک اللہ. اور دوسری کیا چیز ہوگی کہ جیسے ہم سب کہیں نہ کہیں نفس کے بھوکے بھی ہیں. کسی کو علم کی بھوک ہے، کسی کو ادب کی بھوک ہے. ایسے ہی ہم سب آتے ہیں تو ایک جگہ پہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ وہ انرجی اٹیچمنٹ رکھ لیتے ہیں. تو وہ چیز چلتی ہے جہاں پہ ہم ایک کھلی اوپن گفتگو کریں گے. اپنے گھر میں بیٹھیں گے، لوگوں سے سیکھیں گے. واہ جو آئیں گے وہ ہمیں سکھا کر ہی کچھ نہ کچھ جائیں گے. لا رہے کیا خیال ہے قمر بھائی اس بارے بہت میں؟ اچھی بات کی، بہت اچھی بات. کی. ہم یہاں پہ کسی کے لیے کوئی بھی ٹیچر یا آئیڈیل نہیں بننے بیٹھے. نہ ہم یہاں سیکھنے اور سکھانے کے ایک ورکشاپ جس کو کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ ہم نے سیکھنا بھی ہے اور چلانا بھی ہے. بالکل وہ درست چیز فرمایا آپ نے. جی. تو ہم نے اپنی اس لائیو کا نام رکھا ہے سفیران محبت، اور انشاءاللہ ہمارا موٹو بھی یہ ہے کہ ہم محبت دیں گے، محبت لیں گے، کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے. چونکہ آج اجلت میں بیٹھا ہوں تو میں نے ہمدانی سر نے بھی اسی موضوع پہ اشعار لکھے تھے، میں نے بھی لکھے تھے، وہ اس وقت میں ادھر رکھے ہوئے ہیں. خیر وہ کسی اور براڈ پہ میں سنا پیش کر دوں گا. لیکن آپ کی بات سنتے ہوئے مجھے ایک شعر یاد آ گیا. انتخاب کا شعر ہے، 2 شعر سنا دیتا ہوں میں. ایک محسن نقوی صاحب کا ہے کہ صلح کر لی یہ سوچ کر میں نے، صلح کر لی یہ سوچ کر میں نے، میرے دشمن نہ تھے برابر کے. ہائے اور ایک اور شعر میں نے اپنے والد محترم سے سنا تھا کہ شہن عابد سے کہا بدلہ نہ لینا شمر سے. شہن عابد سے کہا بدلہ نہ لینا شمر سے، سر ادو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب. ہائے ہمیں کچھ نہیں لینا سر، ہائے ہم پیار کے بھوکے ہیں. ہم عزت اور کمبر رسپیکٹ، شیر کو پھر پڑھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم محبتوں کے سفیر ہیں سر، میں پیش کرتا ہوں. اور ہم انشاءاللہ محبتیں بانٹیں گے. ہم جہاں کہیں بھی گئے تھے ہم محبتیں ہی لے کے گئے تھے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ایسے ہی ہماری کوشش ہوگی سر کہ ہم لوگوں سے سیکھیں. جیسے آپ نے مغل صاحب فرمایا، وہ شعر تھا جی کہ شہن عابد سے کہا بدلہ نہ لینا شمر سے، سر ادو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب. سر کا جواب. تو اسی طرح سے میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ انشاءاللہ ہم محبتیں ہی بانٹیں گے اور محبتیں ہی لے کے چلیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور دوست نے ریکویسٹ بھیجی ہے، قمر بھائی نے. میں ان کی ریکویسٹ قبول کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ عمدہ گفتگو کیجیے، تہذیب میں کیجیے، اخلاق میں کیجیے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے الحمدللہ. جی وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ. جی چودھری قمر صاحب، آپ کو میں اوپر لے لیتا ہوں. آپ بتائیے آپ کہاں سے ہیں اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں بلانگ پاکستان ہے، جیلم ڈسٹرکٹ جیلم میں، تحصیل پنڈ دادر خان. ماشاء اللہ. ابھی میں دبئی میں ہوں جاب کے لیے. جی بہت شکریہ. آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں دوست، یا صرف سنیں گے آپ؟ جی میں فی الحال سننے کے لیے ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کچھ سنائیں گے بھی. جی بہت شکریہ. تو بہت اب شکریہ. اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں. ریاض حسین شاہ صاحب یہ بھی اپنے طور پر محبت کے سفیر ہمارے دوست ہیں. یہ فیس بک پر ایک پیج چلاتے ہیں. ان کا جی جو شوق ہے وہ یہ ہے کہ یہ یورپ میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے، اور خاص طور اٹلی میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. یہ اٹالین
گورنمنٹ سے ٹچ رہتے ہیں، ان کے قوانین سے ٹچ رہتے ہیں، ان کے قوانین پڑھتے رہتے ہیں، نئے قوانین سیکھتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. فیس بک پر ایک پیج چلاتے ہیں اور یہ سارا کام جو ہے وہ خدمت خلق کے طور پر کر رہے ہیں. کیا حال ہے اپنے ریاض حسین شاہ صاحب؟ مہربانی. آپ اچانک آج ہم آیا اور سارے دوست پھر ماشاءاللہ سے اکٹھے ہو گئے. السلام علیکم. وہ میری سامنے نظر پڑی تو میرا تو پتہ ہے ہمدانی صاحب اور آپ اور دوسرے دوست، تو میں نے کہا یار رمضان میں یہ ایکسٹرا تحفہ مل گیا ماشاءاللہ، کیونکہ میرے ذہن میں آج کا نہیں تھا، کیونکہ جی کل کا اصل میں کل جی کا پروگرام ہمارا ہے چلیں انشاءاللہ. یہ بونس سمجھ لیتے ہیں. جی شاہ صاحب اصل میں نا کچھ مجھے میں چونکہ سادہ سا آدمی ہوں یہ سوشل میڈیا میں، تو مجھے کچھ ٹیکنیکلی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ہم نے ایک سوچا کہ آج 2-4 منٹ کے لیے لائیو آ کے ان کو ذرا سمجھا جائے. ٹیسٹ لیکن جو ہی ہم آئے تو بہت پیارے پیارے دوست آ گئے اور انہوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی. اور اب نا میں آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کیونکہ ہم امدانی صاحب کو اور بی بی سی کو سن کے ریڈیو کو کبھی وہ سگنل غائب ہو جاتے میڈیم ویو پہ. امدانی صاحب بی بی سی کا جب چھوٹے عمر میں 12-13 سال، کیونکہ ہم 12-13 سال سے میں نے شروع کیا بی بی سی سننا، تو اس وقت تو کبھی اس پہ اینٹینا لگانا، شارٹ ویو پہ جانا، بی بی سی کی آدھی خبریں نکل جانی، کیونکہ ٹیکنالوجی ایسی تھی، زمانہ ایسا تھا. اب نہ کیا ہوتا ہے کہ اور پھر ہم نے 92 کا ورلڈ کپ جب آیا تو سیٹلائٹ خراب ہو جاتی تھی پاکستان کی، وہ بے صبری. اب میرے بچے ہیں نا یہ 5G والے 4G والے ہیں، یہ تھوڑا سا تو ان کا ہم بتاتے ہیں کہ ہم پی ٹی وی جب ٹرانسمیشن اس کی رکتی تھی نا تو ہم تو آدھا گھنٹہ پہلے وہ انتظار فرمائیں دیکھتے رہتے تھے. ہم نے تو وہ ہم یعنی کہ آدھا گھنٹہ، اور وہ اچھا خاصا میچ پھنسا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، انتظار فرمائیں. وہ اچھا خاصا اور پاکستان اور ادھر ورلڈ کپ فائنل چل رہا ہے. تو ہم نے اتنے صبر سیکھے ہوئے اپنی زندگی میں کہ یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو یہ کچھ بھی نہیں لگتی سیکھنے کے لیے. وہ ہمارے صبر کو داد دیں پھر وہ جو ہماری جنریشن ہے. اصل میں سید صاحب ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی شعبے میں ریہرسل پریکٹس، کسی چیز کو پہلے کر کے دیکھنا، اس کا رواج نہیں رہا. اچھا لوگ جو یہ کہتے ہیں نا جی کہ وقت بہت تیز ہو گیا ہے اور وقت نہیں ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اگر وقت نے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے تو آپ ناکام آدمی ہیں. آپ کو وقت کو اپنی گرفت میں لینا ہے. 24 گھنٹے کا دن ہے پروردگار نے بنایا ہوا. آج یقین کریں میں اگر اپنے کام گنوانے شروع کروں، اور آپ میں سے تمام دوستوں کی جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں تقریباً یہی حالات ہوتے ہیں، تو میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اس 24 گھنٹے کے دن میں لگ بھگ 28 گھنٹے کا کام کرتا ہوں اور 4-5 گھنٹے سوتا بھی ہوں. جو ڈسپلن ہے کام کرنے کا، جس میں ہم نے اوقات جسے تقسیم کار کہتے ہیں وہ کرنی ہے، وہ ہم میں نہیں رہی. اور ہم میں سے بہت سے احباب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے کام کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اسپیشلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو قبر تو ہمارا چونکہ رہبر ہے، ان معنوں میں رہبر نہیں ہے جو ہماری سیاست میں معنی ہے رہبر کے. ہمارے ہاں تو رہزن رہبر ہوتے ہیں نا، اور ہمارے عوام بادشاہ ہیں، وہ ہر رہزن کو رہبر سمجھ کے آوے ہی آوے شروع کر دیتے ہیں. تو ہم بیٹھے تو اسی لیے تھے 3 لوگ، زاہدہ میں اور یہ، کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ احباب کی یہاں جگہ بنا لی جائے، کیونکہ مجھے علم ہے، معلومات کے، علم کے، جاننے کے خواہش مند حضرات کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور جتنی یہ ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا کی چیزیں پلیٹ فارمز کھلے ہیں، وہ دراصل زیادہ تر ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ جو زیادہ تر وقت گزاری کر رہے ہیں، اس سے نہ ہمارے معاشرے کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے. قمر میں وہ صبح آپ کو ایک شعر سنایا تھا، وہ غزل میں نے ڈھونڈ لی ہے، تو وہ مقطع میں آئے گی بات. جب بھی سر دوش پہ بیزار ہوا کرتا ہے، جب بھی سر دوش پہ بیزار ہوا کرتا ہے، بیعت جبر سے انکار ہوا کرتا ہے. واہ 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 واہ. تجربہ برسوں کا ہے نوک قلم پر لکھا، تجربہ برسوں کا ہے نوک قلم پر لکھا. لفظ اور حرف بھی تلوار ہوا کرتا ہے. بے شک بے شک بے شک سر، بے شک.
آپ گر مان لیں میزان کو ہی اپنا امام، آپ گر مان لیں میزان کو ہی اپنا امام، فیصلہ ایسے میں دشوار ہوا کرتا ہے۔ واہ، بہت عمدہ سر، بہت بہت خوب، بہت خوب۔ اور شہر کم ظرف میں سر جس کا ہو نیزے پہ بلند، آہا، شہر کم ظرف میں سر جس کا ہو نیزے پہ بلند بلند، ہاں وہی صاحب دستار ہوا۔ ہوا کرتا ہے۔ واہ لا ریب، واہ لا ریب سر، لا واہ ریب، بے شک۔ شہر واہ کم ظرف میں سر جس کا ہو نیزے پہ بلند، ہاں وہی صاحب دستار ہوا کرتا ہے۔ اور چیز تھا جائے اگر دل کو تو بتلائیں مجھے، چیز بھا جائے اگر دل کو تو بتلائیں مجھے، کیا کبھی نرخ پہ تکرار ہوا کرتا ہے؟ نہیں نہیں سر، نہیں، واہ واہ واہ، کیا اچھا ہے سر، کیا چیز اچھا بھا ہے۔ جائے اگر دل کو تو بتلائیں مجھے، کیا کبھی نرخ پہ تکرار ہوا کرتا ہے؟ ہوتے ہوں دست و گرے بام مکیں جس گھر کے، واہ واہ، ایسا گھر دوستو بازار ہوا کرتا ہے۔ ہاں جی، درست درست، صحیح ایسا فرمایا۔ دوستو بازار ہوا کرتا ہے، مجھ سے بے لوث صدا جلتے ہیں سورج کے تلے، ساتھ کب سایہ دیوار ہوا کرتا ہے۔ واہ واہ، ساتھ کب چھین سایہ لیتا دیوار، ہے شب ہجر کی نیندیں ساری، چھین لیتا ہے شب ہجر کی نیندیں ساری۔ عشق جب سینے میں بیدار ہوا، کیا بات ہے۔ واہ چھین لیتا ہے شب بہت ہجر کی نیندیں ساری، ساری، عشق جب سینے جب میں سینے میں بیدار ہوا بیدار کرتا ہوا ہے۔ کرتا۔ اور جس واہ شعر کے لیے یہ غزل کہی تھی وہ مقطع ہے کہ میں نے ہر ایک کو دشمن نہیں سمجھا صفدر، آہا، میں نے ہر ایک کو دشمن نہیں سمجھا صفدر، دشمنی کا کوئی معیار معیار ہوا کرتا ہے۔ ہے۔ واہ 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 کیا واہ، کہ بہت کیا عمدہ کہنا، سر، بہت عمدہ سر۔ بہت اعلیٰ، سر بہت ہمارے اعلیٰ۔ ساتھ ایک بہت خوبصورت غزل آپ نے عنایت فرمائی۔ ہمارے ساتھ ایک اور دوست ہیں، مجھے نام پڑھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے، میں ان کو اوپر لے رہا ہوں سر، اور میاں ان سے توقیر درخواست صاحب ہیں کرتے جی، ہیں کہ وہ، کیا نام بتایا جی؟ میاں توقیر، جی میاں توقیر توقیر، صاحب، میاں توقیر جی صاحب، ہماری السلام یہ علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام، السلام۔ ہماری ایک یہ السلام تجرباتی جی، لائیو ہے، ہم جی ہر جی پیر کے دن 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اور ہمارا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس میں الحمدللہ جی ہمارے پاس بڑے صاحب علم لوگ آتے ہیں اور اس پر گفتگو ہوتے ہیں، کرتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ تو آج ہماری یہ صحیح۔ تجرباتی لائیو ہے، کل انشاءاللہ ہم 4 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے، اور یورپ کے ٹائم کے مطابق 8 بجے سے 4 جی جی بجے سے 6 بجے 6 تک بجے انشاءاللہ لائیو آئیں گے۔ اس کا اشتہار ہم نے دے دیا ہوا ہے، اگر آپ کچھ ٹھیک۔ فرمانا چاہتے ہیں، کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں، کچھ کہنا سر چاہتے ہیں آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی، اس وجہ سے میں جوائن ہو گیا وہاں پہ۔ بہت شکریہ۔ تو پھر ایسے ہے کہ آپ مجھے یا صفدر صاحب کو یا ہم میں سے کسی ساتھی کو بھی آپ فالو کر سر میں لیجئے، آپ تاکہ تینوں کو فالو کر رہا ہوں، سلامت رہی۔ جب بھی آپ آپ آن لائن آئیں آپ مجھے خوش پتہ رہیں۔ چل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اس کے بعد ریاض صاحب کو پھر لوں گا، کیونکہ ریاض صاحب کی بات جو ہے وہ نامکمل ہو گئی جی تھی، جی رہ ذرا گئی جی میاں جی تھی، توقیر صاحب لیکن اس جگہ سے ہیں؟ میں لاہور سے ہوں سر۔ اچھا لاہور سے، ماشاء اچھا، اللہ۔ جی لیکن ریاض صاحب سے ریاض صاحب کے خیالات لینے سے پہلے میں حمدانی سر کے نام ایک شعر کرتا ہوں کہ تیرا ہر روپ انوکھا ہے جہاں والوں سے۔ ارے پہلے میں اوپر لوں تاکہ سب دوست دیکھ لیں کہ تیرا ہر روپ انوکھا ہے جہاں والوں سے، بال بکھرے ہو تو شہزادہ نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست، کیا ماشاء اللہ۔ کیا کہنا، ہاں ہاں ہاں، جی جی واہ ریاض شاہ صاحب جی۔ جی جی، وہ آپ جب بات کرتے ہیں نا تو آپ ہیں بڑے علم والے، ہم ہیں سیکھنے والے، خاص طور میں اپنی بات کروں، ہم تو ان کی خبریں اور بھابھی کی آواز سن کے وہ اپنا تلفظ صحیح کرتے رہے ساری زندگی، تو ہم تو ابھی بھی سیکھنے والے ہیں۔ ہم یعنی کہ آپ مکس کہہ دیں کہ
इसमें बड़े बड़े कद वाले हैं, हम छोटे कद वाले सीखने रियाज वाले शाह हैं। साहब, मैं आपकी बात कता करते हुए अर्ज़ करूं कि आपको याद होगा कि हमारी पिछली मुलाकात तकरीबन थोड़े से वक्त के लिए करनी थी, जो तकरीबन 4 से 5 घंटे रही थी, जी और जी मैंने वहाँ से उठते हुए बरमला इकरार किया था कि रियाज साहब, आज मैं आपके पास बैठकर ये 2 खूबसूरत और बड़ी जामे और नई बातें सीख के जा रहा हूँ। आपको याद है, आपने एक गुफ्तगू की थी और मेरे पूरे जिस्म के बाल खड़े हो गए थे और मैं हैरान हो गया था। आप साहिब जी इल्म हैं, आप कसर नफसी से काम ना लें, आपको अल्लाह ताला ने बड़ी बसारत दी हुई है, बड़ी फ़हम और इदराक दिया हुआ है, तो लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो वो कल असल में हमदानी साहब ने आपका कुछ टैलेंट हमें दिखाया, वो मैं पूछना चाह रहा था। हमें तो आपने इटली में नहीं ये अपना फ़न का मुजाहरा किया, महरूम रखा, और इनके तवस्सुत से हमें वो मिला, माशाल्लाह जी। रमज़ानुल मुबारक बड़ा रमज़ानुल मुबारक जब गुजर जाएगा तो इंशाल्लाह हमारी जी जी, मौसीकी की ज़रूर महफिलें भी इंशाल्लाह। रहेगी। जी वालेकुम सलाम। एक आईडी आई है बरयानी के नाम से। अब हम देखिए ना, रोज़ों हमने में कब्बर सैयद साहब अफ्तारी से से हमने सैयद साहब से ये दरख्वास्त भी की है और फरमाइश भी की है कि जी मेरा जैसा आदमी जो घर से बिल्कुल नहीं निकलता, क्योंकि अब जिस्म पर जख्मों के लिए जगह नहीं रही हुई, तो मैंने ये कहा है कि हम कंबर के साथ इटली में एक शाम करेंगे, और मेरा वादा है कि मैं जो कहीं नहीं जाता मैं वहाँ आऊँगा और कंबर के बारे में सारी गुफ्तगू मैं करूँगा। और गुफ्तगू ये तो देखिए, सर मेरी खुशबख्ती होगी, क्योंकि मेरा भी असल घर तो इटली ही है। हाँ, गुफ्तगू उस आदमी के बारे में होती है जिससे आप बिलमुशाफा न मिले हों। जी कहीं आंख की हया मार जाती है अगर आप बिलमुशाफा मिले हों, जी तो मुझे तो किसी किस्म की हया नहीं मारती है वैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब ने वादा किया है सैयदी ने कि इंशाल्लाह जल्द ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मुगल भाई, आपका के पास चूँकि वक्त कम होता है तो आप फरमाइए कुछ हमें। नीचे लिख रहा था, आज हम एक दीवान में बैठे हुए हैं, जैसे मीर साहब की दरसगाह में, ख्वाजा निज़ामुद्दीन की दरसगाह में, कि हमें कुछ मिलेगा इधर से। हाँ, मैं ये सोच के बैठा हुआ हूँ कि मैंने सिर्फ सुनना है और इसको पिक करना है, और इस आप जो जो कहेंगे उसको सीधा अपने अंदर उसको ट्रांसफ़र करते जाना है। मैं सिर्फ सर को सुनना चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, ओके हो गया। अच्छा, वो हमारे एक दोस्त मलिक साहब थे, वो तो दोबारा नहीं आ सके, पता नहीं वो कहाँ चले गए। कुछ दोस्तों को, और अबुल हसन, आप बताओ बेटा कि क्या सिलसिला है, क्या सूरत हाल है। आप बड़ी स्क्रीन पे आपने आपको मना किया हुआ है आपने कि नहीं आ सकते, मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। किसने मना किया है ये पूछा जाए। पता नहीं, अबुल हसन को मैं बड़ी स्क्रीन पे ले रहा हूँ तो वो आ ही नहीं रहे, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मैं असल में मैं हर हर नज़रिए से आपसे छोटा हूँ ना, तो इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं बड़ी स्क्रीन पर आऊँ। तो मेरी जगह आप सफदर को ले आए तो ज़्यादा बेहतर है। हमने तो इस छोटे को बड़े बड़े काम तफवीज़ किए हुए हैं। चलिए, ये हमारे एक नए दोस्त आ गए हैं, इनको लेते हैं, अगर इनके पास थोड़ा सा वक्त है तो। ये कंबर भाई, तनवीर साहब आ जाइए। चौधरी मैं नदीम काशिफ साहब भाई भी से आए रिक्वेस्ट हैं। करूंगा कि अगर वो 1 मिनट दे देंगे हमें, जी जी जी, आ रहे हैं, मैंने उनको इनवाइट तो किया। उनसे हम अपना मकसद जो है वो पूरा कर लेंगे। जी बीना जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। हम सब लोग ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारी गुफ्तगू सुन रही हैं, अगर आप उर्दू जानती हैं और सुन रही हैं, समझ रही हैं, तो अगर आप चाहें कि हमारी गुफ्तगू में शामिल होना चाहें तो आप हमें बताइए, हम आपको ले लेते हैं और आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी अच्छा, तो हमारा जो असल प्रोग्राम था वो अभी नहीं हो पा रहा, तो कोई दोस्त मुझे बताए कि हमारे पास इस वक्त 7 लोगों की गुंजाइश है, तो हम चाहते हैं कि इसमें 9 दोस्त शामिल हो जाएं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे बताएं। कंबर भाई, काशिफ भाई इस बारे में जानते होंगे, तो मैं काशिफ भाई से काफ़ी देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर काशिफ भाई आप आ जाएं। कासिर भाई, आप चाहे नहीं बोलें, हमें काशिफ भाई बोलने से कासिर हैं। चले। ओके, बरयानी साहब को मैं लेता हूँ जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो मैं देखता हूँ। जी आ जाइए मेरी बहन। मेरा ख्याल है कि कोई खातून, फ़ोटो तो खातून की लगी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को?
جی ماشاءاللہ، مکے اور مدینے. شکریہ. اتنے آپ لوگ اچھی گفتگو کر رہے تھے تو میں تو بس گزر رہی تھی یہاں سے، پھر میں رک گئی. جی بہن، ہماری جو لائیو ہے جی یہ جی. انفیکٹ ہم ہفتے میں 2 گھنٹے کے لیے آن کرتے ہیں، پیر کے دن. اس کا فیس اچھا بک، اس اچھا. پہ ٹک ٹاک پہ ہم اشتہار بھی دے دیتے ہیں. اور 2 دن میں ہم جی ہفتے میں ایک دن 2 گھنٹے کے لیے، اور اس میں ہمارا ایک کوئی خاص موضوع ہوتا ہے جس میں سماجی موضوع ہو سکتا ہے، معاشرتی ہو سکتا ہے، فنون لطیفہ کے اعتبار سے، شاعری موسیقی وغیرہ کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. تو اس پر ہم دوستوں کی رائے لیتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت سارا لوگ ہمارے پاس نہ ہوں، بھیڑ نہ ہو، ہمارے پاس چند دوست آئیں جو بڑی خوبصورت جی گفتگو جی کریں اور سنیں، ایک دوسرے سے سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. جی. وقت آپ کو ضائع پتہ کرنا چلے گا پیر یا کے کل. جی. تو آج کا موضوع کیا ہے آپ کا؟ آج کا بہن موضوع کوئی بھی نہیں ہے. آج ہم تجرباتی طور اچھا پہ لائیو آئے تھے کہ ہم نے تھوڑا سی اچھا. ٹیکنیکلی اچھا باتیں اس کی سیکھنی تھی ٹک ٹاک کی. لیکن وہ ہوا یہ کہ جب ہم چاروں دوست اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تو ہمارے کچھ معتبر دوستوں نے ہمیں دیکھا اور وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، جس میں یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ریاض شاہ صاحب ہیں اور ڈی زیڈ صاحب ہیں، مغل بھائی ہیں، اور ہمارے جو ہمدانی صاحب ہیں. جی جی ہمدانی صاحب محترم ہیں. یہ تو خیر جی. انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہوئی ہے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کمبر یہ ہے وہ ہے. انفیکٹ میں بھی مغل صاحب کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہی ہوں، طالب علم ہوں، اچھا، میں نے سیکھتا ویسے ہوں. کبھی آج تک یہ ہے وہ نہیں کہا، میں جو ہی ہوتا ہے وہ کہتا ہوں. یہ آپ کی اچھا، میں نے محبت. آپ کا نام دیکھا نا قمبر، تو میں سمجھی کہ یہ قمبر علی شاہ ایک سیاست دان بھی تھے، ہے نا؟ ہیں اللہ شاید. اللہ. جی شاید ہوں گے بہن، لیکن ہم لوگ اپنی لائف پہ سیاست سے جی یا جی، فرقہ وہ بندی یا سوری، مذہبی. ذہن میں آ گیا کہ اگر وہ قمر علی شاہ سیاستدان ہوتے تو ہمدانی صاحب کے ساتھ نہیں ہوتے پھر. اچھا. جی جی. آپ کہاں سے ہیں عزیزم؟ ابوالحسن جی مہر کو لے لو میں اس بیٹا. وقت جی جی. تو لندن میں ہوں. اچھا، پھر تو ہمارے گھر میں ہیں. جی جی. اچھا، آپ بھی یہیں رہتے ہیں؟ اچھا جی اچھا. جی. اور ویسے بیسیکلی میں کراچی سے ہوں. تو دونوں طرف گھر ہو گئے پھر. اچھا، ماشاء اللہ سے. اچھا. ضرور تشریف لائیے، ہم انتظار کریں گے کل آپ کا. ہمارے آپ کے ٹائم کے مطابق 3 بجے سے 5 بجے تک رکھتے ہیں. تو آپ اٹلی میں ہیں اس وقت؟ جی نہیں، اٹلی میں ہمارے ٹیچر سید صاحب ہیں، ریاض صاحب. جی. اس کے اوپر ڈی زیڈ صاحب جو ہیں یہ ساؤتھ افریقہ سے ہیں. پھر ماشاء مغل اللہ. صاحب اچھا جو ہیں یہ ہماری یونائٹڈ نیشن ہے اصل میں. مغل صاحب اچھا. جو اچھا ہیں یہ بارسلونا سے ہیں، اور میں لندن سے ہوں. کمبر جرمنی سے ہیں اور اٹلی سے ہیں، دونوں جگہ سے. اور اچھا. میں اچھا. مجھے علم نہیں، یہ ہمارے کمبر بتا سکیں گے. جی یہ ہماری نئی مہمان ہیں، شاید میں ان کو جانتا ہوں. یہ شاعرہ ہیں اور پاکستان سے ہیں، اور شاید یہ فیس بک پہ کوئی پروگرام بھی کرتی ہیں. ہم ان کو لے لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. تو اب مجھے یہ خاتون سے بات، ان کا نام چونکہ بریانی ہی اچھا لکھا نہیں، ہوا ہے. میں ابھی دست بستہ، میرے سے عمر سے ڈیفینیٹلی چھوٹی ہیں یہ. اور میں 74-75 سال کا آدمی ہوں. میری آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے، اگر کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہ ہو تو اپنا نام پلیز چینج کریں. جتنی اچھی خوبصورت آپ کی نشریاتی آواز ہے، آپ پتہ نہیں مائکرو فون پہ بولتی ہیں نہیں بولتی، مجھے نہیں علم، لیکن آپ کی آواز پیورلی مائکرو فون کی آواز ہے. جتنی اچھی آواز ہے، آواز دراصل شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے. آپ اپنا یہ نام یا بریانی چینج کریں، یہ کوئی اچھی، سا خوبصورت نام رکھ کوئی لیں، اچھا نام. خوش نہیں، آپ مطلب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سوری اباؤٹ دیٹ. میں نا کسی سے کہوں گی، میں نے اکاؤنٹ خود ہی نہیں بنایا، میں نے کسی سے کہا تھا، تو میں ان سے کہوں گی کہ بھائی چینج کر دیں. ویسے میرا نام مہرالنساء ہے. ماشاء اللہ، دیکھیے ماشاء اللہ، اتنا خوبصورت نام آپ کا. اور اتنا خوبصورت نام. جی اس کو بالکل پہلی فرصت میں اسے چینج کروائیں. یہ میں نے آپ سے باقاعدہ درخواست کی. جی. تو اچھا، تو دوستوں، ہمدانی صاحب کیا آپ کو بریانی پسند نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. مجھے سوشل میڈیا سے ایک شکایت ہے، اور میں جی برسر جی. عام کہا کرتا ہوں سب کو. ایک تو ہاں. مرد ہوتا ہے، عورت کی تصویر لگائی ہوتی ہے. بھئی اللہ کو پتا جی تھا نا آپ کو مرد ہونا چاہیے یا عورت ہونا چاہیے.
تو جب اس نے آپ کو مرد بنایا تو آپ اپنی تصویر لگائیں. اچھا 70 سال کا آدمی ہے, میں اسی لیے لائیو آ رہا ہوں کہ جو میں ہوں آپ کے سامنے ہوں, اور تصویر اس نے 14 سال کی لگائی ہوتی ہے. آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں دراصل. اور جب آپ ذات کو دھوکہ دیتے ہیں تو پھر کائنات کو دھوکہ دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا اسی لیے ان سوشل میڈیا ہے. ہم نے یہی کوشش کی ہے 3-4 لوگوں نے مل کے کہ یہاں کم از کم تہذیب کی بات ہو, شعور کی بات ہو, فکر کی بات ہو, موسیقی کی بات ہو. کوئی موسیقی حرام نہیں ہے, زیادہ کھانا حرام ہے, زیادہ سونا حرام ہے. ہم نے یہ چیزیں لوگوں کے اوپر وارد کر کے ان کو فنون لطیفہ سے نکال کے باہر کر دیا. نہیں، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں کوشش موسیقی کے بنا نہیں رہ سکتی بھائی. میں ابھی آپ نے ہمارے کمبر کو سنا نہیں, تو آپ ان کو سنیں گی سر نا. میں آپ کی اجازت سے ہماری جو نئی مہمان آئی ہیں یہ آئی ہیں کاشف تنویر صاحب کے توسط سے. جی مجھے ایک فکرہ کہہ دینے دیجیے. مجھے پتا ہے آپ کیوں مجھے ٹوک رہے ہیں کہ آپ کا ذکر نہ ہو. کمبر کو اگر آپ سنیں گے, میں بڑا سخت آدمی ہوں موسیقی کے معاملے میں. جس آدمی نے استاد غلام علی کو ریکارڈ کیا ہو, جس آدمی نے استاد سلامت علی کو ریکارڈ کیا ہو, وہ موسیقی واہ کا بہت معیار اس کا قائم ہے. جی. لیکن کمبر ان لوگوں میں ہیں جن کو واقعی میں جانتا ہوں کہ پیشہ ور موسیقار نہ ہونے کے باوجود وہ سینکڑوں آج کے پیشہ ور موسیقاروں سے بہت اچھے ہیں. تو اب تو آپ کو ہر حالت میں آنا پڑے گا. جی جی میں میڈم جو بالکل. میرن ہے ان کو کہوں گا کہ استادوں کے استاد جو میڈیا کے, انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز میں ٹیلنٹ ہے. یہ کمپلیمنٹ ہے آپ کے لیے کہ ہمدانی صاحب نے آپ کو پاس کیا. جی جی کہ آپ کی جی آواز بالکل. جو ہے بہت سوٹ کرتی ہے میڈیا پہ. آپ اس کو اگر آگے بڑھائیں. بہت شکریہ ہماری پیاری محترم بہن مہر النساء صاحبہ. اب ہم اپنے نئے مہمان سے بات کرتے ہیں. یہ مہرو صاحبہ ہیں مہرو گوندل. ان کے لیے مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ کاشف تنویر صاحب ان کو بہن کہتے ہیں اور یہ کینیڈا سے ہیں, اور میں ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے کہتا ہوں کہ وہ جتنی باتیں انہوں نے ہماری اس لائیو پہ آج سنی ہیں اس کے بارے میں اپنا کوئی اظہار کریں. اور ان کو یہ بتا دوں کہ یہ ہماری ایک تجرباتی لائیو ہے. ویسے ہمارا پروگرام جو ہے وہ پیر کے دن 2 گھنٹے کے لیے ہم ایک موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں جس میں بڑے چونیدہ قسم کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, بڑے معتبر اور بڑے صاحب علم لوگ آتے ہیں. کوئی سیاسی یا کوئی فضول یا کوئی لچر وغیرہ بات ہمارے پاس نہیں ہوتی. بڑی تہذیب کے دائرے میں ہم ہمدانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ ساری گفتگو کرتے ہیں. تو کیا کہتی ہیں آپ؟ کچھ مشورہ, کچھ بات کرنا چاہتی ہیں آپ تو بسم اللہ فرمائیں. السلام علیکم سر. سب لوگوں کو سلام, اسپیشلی صفدر صاحب, کنبر علی صاحب اور باقی لوگوں کو میں نہیں جانتی ہوں. صفدر صاحب کا تو خیر میں نے پوئٹری بھی پڑھی ان کی, اور ان کا نام کون واقف نہیں ہوگا. تو میں بھی ٹک ٹاک پہ تھوڑے عرصے سے ہوں اور کچھ اچھی استادوں کی تلاش میں تھی. کاشف بھائی سے ملاقات ہوئی, پھر انہوں نے آپ کا ذکر کیا اور انہوں نے مجھے آپ کا بھیجا کہ آپ سیٹرڈے سنڈے کو لائیو آتے ہیں اور آپ کے پروگرامز ہیں, تو میں سنوں. تو میں بس یہاں آپ لوگوں سے سیکھنے ہی آئی ہوں, اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اس ٹک ٹاک اور اس اسپیشل اس میڈیم کے تھرو آپ جیسے استادوں سے ملاقات ہو جانا, یہ کسی سعادت سے کم نہیں ہے. صفدر صاحب کا ایک نا غزل کے کچھ شعر تھے, تو مجھے لگتا تھا کہ میں پتہ نہیں اس دنیا میں شاید اکیلی پیدا ہو گئی ہوں, بے وقت پیدا ہوئی ہوں. میں عمر میں شاید آپ سے آدھی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے مجھے شاید یا تو 500-600 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے کہ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو اولڈ فیشن تصور کرتی ہوں. میں ان لوگوں میں سے جو میرے ہم ایج گروپ ہے, میں ان کے اندر مس فٹ ہوں. تو وہ آپ کا شعر تھے کچھ اس طرح سے کہ تبدیلیاں ہیں عمر کے جانے کے ساتھ ساتھ, ناراضگی بڑی ہے منانے کے ساتھ ساتھ, نفرت منافقت سے رہی مجھ کو عمر بھر, میں چل سکا نہیں ہوں زمانے کے ساتھ ساتھ, میری مصیبتیں بھی گوارا نہیں اسے, مجھ کو رلا رہا ہے ہنسانے کے ساتھ ساتھ. خیر اور بھی شعر ہیں لیکن یہ میرے فیوریٹ ہیں بہت زیادہ. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں, اور مجھے بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں, اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ کی سنوں گی. میں نے جسٹ جوائن کیا ہے, لیکن یقین مانیں کہ میرے دل کو بہت خوشی, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سچ میں مطلب میرے پاس لفظ نہیں ہے ایکچولی, میرے گوز بمپس آ رہے ہیں. میں اتنے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھنا, بات کرنا, ان کی بات ان کو سنانا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے استادوں کے سامنے. جی آپ یہ بہت بڑی بات ہے, اور شاید آپ پہلی خاتون ہیں
جنہوں نے ہماری لائف پہ آ کے صفدر صاحب کے شعر ان کی موجودگی میں سنائے. اور ان صفدر صاحب کو جن کو اپنے شعر یاد نہیں ہوتے. باقی آپ نے تنویر صاحب کا ذکر کیا، وہ خود بڑے اچھے شاعر ہیں اور بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں، وہ خود بڑے اچھے استاد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، بڑی عرصے سے ان کے ساتھ ہماری دوستی ہے، ہم مل کے کام بھی کرتے رہے ادب کے حوالے سے، مشاعروں کے حوالے سے. جی جی جی. اور اب وہ اپنا صفدر صاحب، وہ ہمارا مسئلہ تو وہیں رہ گیا کہ مجھے کون سا بٹن دبانا ہے کہ میرے پاس 9 مہمان آ جائیں. ابھی 7 سے زیادہ آ نہیں سکتے. تو سر ہم نے تو آپ ایسا کریں کہ گیسٹ پہ جائیں گے نا، جب آپ گیسٹ پہ جائیں گے تو اوپر ساتھ میں ایک گول سا دائرہ ہے، وہاں پہ آپ کو شو ہوگا گراف سا ایک کہ جس میں آپ 9 کا کالم سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ذرا یہ نیچے جو گیسٹ بنے ہوئے ہیں نا آپ کے پاس، اس پہ اگر جائیں کلک کریں تو آپ کو ایک گول دائرہ سا سیٹنگز کا نظر آئے گا. نظر آ گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ کو جو 9 کا کالم ہے آپ اس کو کلک کریں. 500 سال پہلے شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جائے استاد خالی است. جی اب یہاں پہ آ گیا جی. پینل 1 ہے اور گریڈ فکس پینل، اور اس کے ساتھ ہے فکسڈ گریڈ. تو اس کو میں یہ اب یہ دب نہیں رہا. اس کو آپ اس کے اوپر کلک کریں، 9 والے پہ تو کلک کریں گے تو آپ کو آ جائے گا. یہ ہو نہیں رہا جی. میں دوبارہ جاتا ہوں، وہیں پہ گئے اور اچھا ریکویسٹ مینجمنٹ، الاؤ ریکویسٹ فرام ویورز. اس کو بھی میں پہلے بند کروں. اب میں اس کو کروں، نہیں ہو رہا. آپ گیسٹ پہ جب کلک کریں گے جی تو میں وہاں سائڈ پہ پہنچ گول گیا دائرہ. ہوں. جی میں پہنچ گیا ہوں. سیٹنگ ہے نیچے، 1 آدمی کا ہے، 3 کا ہے، اس کے بعد 7 جہاں کا پہ ہے. گریڈ آ رہا ہے نا، گریڈ کے اوپر کلک کریں. گریڈ کے جی اوپر میں کر رہا ہوں میری بہن، لیکن وہاں ہو نہیں رہا. اس کے نیچے کچھ لکھا ہوا ہے، الاؤ ریکویسٹ فرام ویورز، الاؤ ریکویسٹ فرام فالوورز. سب کی طرف سے موڈیٹرز آ گئے. اس کو کھولا تو یہ ہمارے موڈیٹر آ گئے. اچھا پکچرز آنی چاہیے آپ کے پاس، گریڈ کی شیپس آنی چاہیے. آ گئی ہیں وہ، بالکل آ بس گئی ہیں. ایک جو شیپ آپ کو 9 والی نظر آ رہی ہے اس پہ ہاں جی، کلک لیکن وہ میں کلک کر رہا ہوں، وہاں ہو نہیں رہا. وہ ہو نہیں رہا. یہ چلیں صرف پینل پہ ہوا ہے. یہ پتہ تو چل گیا نا کمبر پتہ چل گیا. بہرحال اس کے لیے ہم تھوڑا سا وہ کر لیں گے. وہ ابو حسن کو اور زاہدہ کو بتایا جا سکتا ہے. ہاں جی. یہ دیکھیے اللہ نے مدد بھیجی تو ہے. آپ دیکھیے ہماری براڈ کا ہمارا مقصد، ہم یہی بار بار کہتے ہیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں. تو آج ہماری یہ مہرو گوندل صاحبہ نے ہمیں آ کے سکھایا، ہم نے سیکھا. ہاں تو یہ سیکھنے کا پروسیس جو ہے یہ تو چلتا ہی رہتا ہے ساری زندگی. وہ تو باپ کہتے تھے، ہم اسے ماں کو بھی شامل کرتے ہیں. مجھے سر وہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا تو وہ اس نے مجھے خرید لیا. اب وہ چاہے تو مجھے بازار میں لے جا کے چاہے بیچ دے. تو میں تو ان استادوں کی اور وہ جو پڑھی ہوئی باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے والی ہوں. ہمارے ساتھ جی ظلم یہ ہو گیا کہ ہم نے یہ سارے آسمان صفت جو لوگ تھے جی سر ان کو مسالک میں تقسیم کر دیا. ایسے ہی یہ بڑا ظلم ہو گیا. ہم کوئی بات امام جعفر صادق علیہ السلام کی کریں، وہ کہتا ہے تو شیعہ نے کہا. ہم حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی بات، وہ جو سنیہ نے کہا. نہ وہ جانتے ہیں شیعت کیا ہے، نہ وہ جانتے ہیں کہ سنت کیا ہے، لیکن وہ سنی شیعہ ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ علی نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے، اللہ کے رسول نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے. ہم نے ایک فکرہ میں اپنے کمبر عزیز کو اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے جتنے مظالم خود کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹل دین کے اوپر مسالک کو حاوی کر دیا ہے. دین غائب ہو گیا ہے، مسالک رہ گئے ہیں. تو وہ سارے فرمان، وہ ساری چیزیں، میں کبھی لوگوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم تک تو پہنچے نہیں. میں نے کہا اس لیے نہیں پہنچا کہ آپ کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں. کہ انہوں نے فرمایا کہ جس قسم کے ایک کرے پہ ہم رہتے ہیں اور اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ رب العالمین کی تفسیر کے ضمن میں اس وقت 1400 سال پہلے فرمایا انہوں نے کہ جس قسم کے ایک کرے پہ ہم رہتے ہیں اور پروردگار عالم ہمیں رزق دیتا ہے، ایسی 80 کائناتیں ہیں، 80 کائناتیں جن پر اللہ کی مخلوق موجود ہے اور وہ انہیں وہاں رزق دیتا ہے. ہم ابھی مریخ پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ وہاں پانی ہے یا نہیں ہے. تو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کے خانوادے کا ایک فرد جو یہ بتا کے گیا،
اس کو ہم نے مسالک کے اندر بند کر دیا. اللہ ہمیں exactly اس سے sir. محفوظ رکھے. آمین Exactly. ثم آمین. اور کوئی دوست اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں ہمدانی صاحب کی اجازت سے پھر بند کریں یا ابھی بیٹھے رہیں جیسے آپ حکم کریں. جب تک ہمارے دوست بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی. یا Exactly. ہمارے ہم چاہیں گے ہم سر سے سنیں ان کی جب تک کچھ ہماری اور بات. بیگم کی آواز نہیں آ جاتی. جی ہاں یہ بھی ہے. نہیں ہم تو بیٹھے رہیں گے. آپ بیٹھے جی ہیں تو ہم مغل تو اٹھیں گے ہی نہیں کیونکہ دیکھیے اگر رات تک بیٹھے رہیں تو. سورہ اسرافیل کا کوئی وقت نہیں ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. صحیح. جی 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 ہم اپنا مغل بھائی 2 منٹ کے لیے گئے ہیں. جی جی آپ سنائیے. سر، جی 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 میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بسم کہ اللہ. ہر انسان جو ہے نا ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے. بے شک. ہم اس کو صرف پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سیکھ چکے ہیں. علم صرف کتابوں سے ہی حاصل ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. حالانکہ کتاب اور تعلیم ڈگری کا ذریعہ بن سکتا ہے. اصل سبق تو ہمیں انسانوں سے ہی ملتے ہیں، ان کے رویوں سے ملتے ہیں، اور وہاں پہ ساری ڈگریاں تو رہ جاتی ہیں. بے شک. تو ہم انسان کو کیا پہچاننے میں جلد بازی نہیں کر دیتے؟ ہاں کرتے ہیں لیکن اسے کلیہ نہیں بنا سکتے. یہ کلیہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے ہر شخص کا جو وجود بنایا ہے یہ فریکوینسی پہ بنایا ہے. اچھا، آپ میں سے جو لوگ سائنس جانتے ہوں گے وہ یہ بات بھی جانتے ہوں گے. جیسے اٹلی ہے، اٹلی میں دنیا کے سب سے زیادہ کمپریسرز جو ہیں ریفریجریٹرز کے، ایئر کنڈیشنز کے، یہ اٹلی میں بنتے ہیں. اور بڑی فیکٹریاں دنیا کی سب سے بڑی وہی ہیں، ان پہ مورے لگا کے دوسروں کو دے دیے جاتے. ہر کمپریسر کی فریکوینسی دوسرے سے الگ رکھی جاتی ہے، پوائنٹ سم تھنگ. آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے. سر گستاخی کی معذرت، ہماری ایک دوست ہمیں دیکھ رہی ہیں ڈاکٹر نورین صاحبہ، اگر وہ ان کے پاس وقت ہے یا وہ اویلیبل ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہماری لائف پہ آ جائیں. ضرور. جی سر آپ بات جاری رکھیے. اچھا، تو ہمارے گھر میں 2 ٹیلی ویژن ہیں. ہمارے نہیں، آپ کے گھر میں 2 ٹیلی ویژن ہیں، ایک کمرے میں ایک. اگر ان کی دونوں کی فریکوینسی بناتے ہوئے ایک جیسی رکھی جاتی تو دا مومنٹ آپ دونوں ٹیلی ویژن آن کرتے آپ کا گھر بڑھام سے اڑ جاتا. بالکل بعین ہی پروردگار عالم نے انسانی وجود پورے کا پورا فریکوینسیز پہ بنایا ہوا ہے. میری فریکوینسی میرے بیٹے سے نہیں ملتی، میرے بیٹے کی اپنی ماں سے نہیں ملتی، اس کی اپنی بہن سے نہیں ملتی، اور یہ فرق ہے پوائنٹ سم تھنگ کا. یہ فریکوینسی کا ڈفرنس جو ہے یہ آپ کے دراصل برین کا ڈفرنس ہے. یہ ہم ظالم شاعروں نے بڑا برا کام کیا ہے کہ ہر چیز کا الزام ہم نے دل پہ لگا دیا ہے، جو بیچارہ ایک صرف پمپنگ سٹیشن ہے. ادھر کا خون لے جا کے وہاں پھینکتا ہے، نیچے کا خون اوپر لے کے آتا ہے. یہ ٹوٹل وہ کام کرتا ہے. آپ کا سارا احساس، آپ کی ساری سوچ، آپ کی ساری فکر پروردگار عالم نے 3.5 اونس کے برین کے اندر 3.5 اونس کا. وہ ظالم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عورت نصف العقل ہوتی ہے، انہوں نے شاید اپنی گھر میں عورتوں کو عزت نہیں دی ہوئی. پروردگار عالم نے عورت اور مرد کے دماغ میں 1 پائی کا فرق نہیں رکھا ہوا. بچہ عورت پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو، اس کے دماغ کا وہی وزن ہوتا ہے 1.25 سے 1.5 اونس کے قریب. اور 70 سال، 80 سال، 85 سال کی عمر تک جا کے انسان صرف 3.5 اونس کا وہ برین بنتا ہے. آپ کبھی غور کیجئے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نیورولوجسٹ نہیں ہوں. پڑھنے کی بیماری تمام بیماریوں سے بڑی ہے. کینسر کا علاج بھی آ جائے گا، آدھا تو آ چکا ہوا ہے. یہ پڑھنے کے کینسر کا علاج کبھی بھی نہیں آئے گا، اللہ کرے کبھی بھی نہ آئے. میرے جیسا آدمی لوگوں کو کہتا ہے کہ اگر میں بیٹھ کے آپ کو نیورولوجی بتا سکتا ہوں تو آپ کم از کم مجھے ادب کیوں نہیں بتا سکتے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 3.5 اونس کے اس برین کے لیے جو لبلبا ہے بیسیکلی پروردگار عالم نے 16 سے 20 جہتوں کا یہ استخوان جسے ہم کہتے ہیں، دیواریں جو بنائی ہیں
صرف 3-3.5 اونس کے برین کو محفوظ کرنے کے لیے 16 سے 20 لیئر کی یہ کھوپڑی بنائی ہے. آپ دنیا کے قدیم ترین قبرستان میں چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کھوپڑی ملے گی. یہ اتنے برین کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے. مسلمان کا میں کیا کروں، اس نے اس برین کو استعمال نہیں کیا ہے. وہ روز محشر پروردگار عالم کو جو تحفہ پیش کرے گا، وہ یہ کہہ کے کرے گا کہ مولا جیسے دیا تھا ویسے ہی پیش کر رہا ہوں، میں نے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ ہے ہمارے مسائل، یہ ہیں. ہم نے اتنی بڑی ٹیکنالوجی، جسے ہم ٹک ٹاک کہتے ہیں، جسے فیس بک کہتے ہیں، جسے یوٹیوب کہتے ہیں، انہیں کن کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. آپ کی شاید دوست آئی ہیں کمبر کوئی. جی سر، میں آپ سے معذرت کے ساتھ میں دوستوں سے تعارف کروا دوں. ڈاکٹر نورین راٹھور ہیں، جرمنی میں رہتی ہیں. اچھا، میں ان کے لیے ان کے تعارف میں کیا کہوں کہ میں ان کا فین ہوں. میں ان کی بڑی اکثر جگہوں پہ چلا جاتا ہوں جہاں یہ بیٹھی ہوتی ہیں. کبھی سلیمانی ٹوپی پہن کے سنتا رہتا ہوں اور کبھی سامنے آ کے ان کو سنتا رہتا ہوں. بڑی اچھی اور بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں، اور ان کے تعارف میں مختصر سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتی ہیں اور لوگوں کی بہت خدمت کرتی ہیں، سیوا کرتی ہیں، دکھی انسانیت کے لیے کام کرتی ہیں. باقی تعارف یہ خود پیش کر دیتی ہیں اپنا. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحبہ، یہ ہماری ایک تجرباتی لائیو ہے. اصل میں تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آؤں گی اس پروگرام میں، تو ہم نے کچھ ٹیکنیکلی باتیں سیکھنی تھیں اس کو لائیو کو چلانے کے لیے. تو ہم نے چاروں اپنی ٹیم کے ممبران نے سوچا، جس میں حمدانی صاحب ہمارے بڑے ہیں، میں ہوں خاکسار، اور ابو الحسن صاحب ہیں، اور ہماری ایک محترم بہن زاہدہ خوشی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج اس کو تھوڑا سا سیکھ لیں کہ کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب جو ہی ہم آن ہوئے تو ماشاءاللہ بہت پیارے پڑھے لکھے اور تہذیب والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ گئے، اور ہماری خوش بختی کہ آپ بھی آج ہمارے پاس آ گئے. تو آپ کچھ فرمائیے، کچھ مشورہ دیجیے، کوئی بات کیجیے، کوئی اپنے بارے میں، کوئی ہمارے السلام بارے میں. جی علیکم. پہلے تو میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں، رمضان مبارک کرتی ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے میرے بارے میں بہت بڑے لفظ کہہ دیے. میں صرف ایک عام سا بندہ ہوں اور ایک خاک کا ٹکڑا ہوں، اور خاک ہوں، خاک سے ملنے کی کوشش میں رہتی ہوں. اور ابھی میں صفدر حمدانی صاحب کو سن رہی تھی، اور بہت خوبصورت اور بہت پیارے الفاظ انہوں نے بیان کیے، اور انہوں نے جس انداز سے اپنے برین کو اور اس اسکل کھوپڑی کو بیان کیا، حقیقت ہے کہ ہم سب کچھ ہمارا اس سر کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کے لیے جو کہا گیا وہ بیسیکلی یہی ہے. اور تعلیم اور سیکھنے کا جو کینسر ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور نہ ہونا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ قبر سے وہ گود سے گور تک جو ہے علم حاصل کرو. تو میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا طلب علم ہوں، طالب علم نہیں میں کہہ سکتی، لیکن میں طلب رکھتی ہوں، اور میرا رب مجھے طلب سے طالب بھی بنائے گا انشاءاللہ. بٹ میں بس وہ اوشین کا ایک پانی کا قطرہ ہوں جو چاہتی ہوں کہ دریا بنے اور بہتا رہے، اور اچھے پھولوں کو بھی سیراب کرے اور کانٹوں کو جا کے سمندر میں اپنے آپ کو گم کر دے. تو یہی میری تلاش بھی ہے، اور بہت خوبصورت لگا آپ لوگوں کو، اور آپ بہت شکریہ، آپ نے مجھے رسپیکٹ دی. تھینک یو. جی، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی، اور میں سچا ثابت ہوا آپ کا تعارف کروانے کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب علم بھی رکھا ہے، اور فہم و ادراک سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرپور رکھا ہے، اور باقی ماندہ جو آپ کی خوبیاں ہیں وہ بہرحال سے چلتی رہیں گی. بہت شکریہ آپ کا ہمارے پاس آپ آئیں. ڈاکٹر سید طلعت جعفری صاحب اگر آپ ہیں تو میں آپ کو لے لیتا ہوں، تب تک ہم بات سنتے ہیں اپنی ڈاکٹر نورین راٹھور صاحبہ. آپ اور 1-2 منٹ بتائیے ہمیں کچھ اپنے بارے میں. جی، میں تو میرا کام جو ٹک ٹاک پہ آنے کا تھا، ابھی آپ نے جو ٹک ٹاک کے استعمال کی بات کی، ہر چیز کی یوزز اینڈ ابیوزز ہیں، لیکن ہمیں چونکہ بتایا نہیں جاتا کہ ہمیں چیز کیسے استعمال کرنی ہے. تو آدھا ادھورا علم جو ہوتا ہے وہ آگ ہوتا ہے اور جلا کے راکھ کر دیتا ہے،
اور ہمیں جب تک علم نہ ہو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں جب ٹک ٹاک پہ آئی تو مجھے یہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی ملا اور مجھے لگا کہ مجھے اس کو نہیں آنا چاہیے مجھے اس پلیٹ فارم پہ. پھر میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ جہاں اندھیرا بہت گہرا ہوتا ہے روشنی کی ضرورت وہیں ہوتی ہے. ان لفظوں نے مجھے یہاں پہ روک لیا اور پھر میں نے یہاں پہ بیٹھنا شروع کیا اور مجھے کمبا جی جیسے اور اس طرح کے بہت لوگ ملے جس سے میرا کارواں بڑھتا گیا اور آج میں نے ایک بہت عظیم ہستی سے جو ہے وہ میں نے بات کی اور میں نے ان کو دیکھا اور ان کے چہرے پہ جو مجھے اپنے رب کی کرامات نظر آئیں اور میں اس کا بیان نہیں کر سکتی. صفدر حمدانی صاحب، میں آپ کو میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اور یقین کریں کہ میری زندگی میں شاید جو کچھ کمیاں تھیں نا علم اور ادب کے حوالے سے اور تعلیم اور تعلم اور علم کے حوالے سے، جو تعلیم علم بن کے روح پہ اترتی ہے اور آپ کو سنوارتی ہے جس سے آپ کی روح پروان چڑھتی ہے، شاید وہ یہاں پہ آ کے مکمل ہوگی. اور میں کمبر جی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں نے آپ کو دیکھا اور میں نے آپ کو محسوس کیا. میں اپنے رب کی بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کے لفظوں کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبات بھی ہم پہ عیاں ہوئے. آپ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دل سے کر رہی تھیں اور ہمیں آپ بہت شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب کریم کا کہ اللہ کریم نے ہمیں آپ جیسی بہت ہی مخلص دوست سے نوازا. آپ آتی رہیے انشاءاللہ ہماری براڈ پہ. آپ کو ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے، دوسرے دوست جو آئیں گے وہ سیکھیں گے. ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہم نے بھیڑ نہیں اکٹھی کرنی. اگر ہمارے ساتھ 10 دوست آ جائیں اور ان 10 دوست اپنا اظہار کریں، اپنی رائے دیں، کوئی بات کریں اور ان میں سے کوئی ایک دوست، ان 10 دوستوں میں سے کوئی ایک دوست ایک بات سیکھ کے بھی چلا جائے تو ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. وہ ہماری کاوش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. یہی ہمارا موٹو ہے اور یہی ہم سوچ کے یہاں چلے ہیں. یہاں میں ایک چھوٹا سا آپ جیسے آپ نے حمدانی صاحب کے بارے میں کہا تو حمدانی صاحب کا ایک بات میں نے سنی کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اچھی بات کرنے کے لیے یا تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو بیوی بچے چھوڑ کے، گھر بار کاروبار چھوڑ کے، شاید انہوں نے یہ بھی کہا تھا شلوار اونچی کر کے یا بستر باندھ کے لے کے دور دراز علاقوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس یہ ایک میڈیا ہے، وہاں بیٹھ کے آپ سینکڑوں لاکھوں میل دور کا سفر کر کے بھی اچھی بات دو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو ہمارا اصل میں مقصد یہی ہے. تو آپ کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ اب حمدانی صاحب جو ہیں وہ ہماری اس نئی مہمان کے بارے میں ضرور کہیں. اسپیچ لیس مین. میری عزیزم، بالکل آپ کی محبت کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن میں کسی رخ سے بھی میرے میں وہ اوصاف نہیں ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں. یہ آپ کی تہذیب کا حصہ ہے، آپ کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. آپ نے ایسی آغوش میں تربیت پائی ہو، آپ کو گھر میں ایسے تربیت دینے والے لوگ ملے ہوں کہ آپ دل کے اندر جھانک سکیں. لفظ دراصل چونکہ حروف سے بنتے ہیں، ہم لفظ بولتے ہیں، ہم حرف کی طاقت بھول جاتے ہیں. حرف کے اندر جھانکنا دراصل اپنی ذات کے اندر جھانکنا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا نا جی کہ وہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. حالانکہ اس سے الٹ ہونا چاہیے تھی بات کہ جس نے اپنے رب کو پہچانا اس نے اپنے آپ کو پہچانا. میں جب اپنے اس چھوٹے سے وجود کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا کہ میرے پروردگار نے مجھے کتنی اہلیت، کتنی صلاحیت، یہ ساری ایک طرف کسی ظالم جابر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانے کی جو طاقت اور قوت دی ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں. اتنے سے دماغ کے اندر اتنا حافظہ دیا ہوا ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں. میں ان دوستوں کو بتایا کرتا تھا، آپ تو آج میری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، کہ میں اپنی والدہ کو جب یہ بتاتا تھا مرحومہ کو کہ ماں جی جب آپ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتی تھی کہ سامہ شتاب کر دے میرے دل کے چین کا پروردگار واسطہ خون حسین کا، تو میں آپ کے پیٹ میں آپ کی یہ دعا سنا کرتا تھا. تو میری ماں مجھے کہتی تھی کہ یار میرے بیٹے، میں نے تجھے صحیح پیدا کیا تھا، تو دیوانہ کب سے ہو گیا؟ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کسی بھی چیز کی کہ میں اپنی ماں کی آواز سنتا تھا،
میں آج بھی انہیں گئے ہوئے مجھ سے بچھڑے ہوئے 2 عشرے ہو گئے ہیں تقریباً، میں ان سے باتیں کرتا ہوں. میں گھر میں کسی کو نہیں بتاتا، یہ پتہ نہیں کیوں تذکرہ بیچ میں آ گیا. میں ان سے باتیں کرتا ہوں، مجھے وہ آج بھی وہ گائیڈ کرتی ہیں. میرے والد میرے خواب میں بہت کم آتے ہیں، بہت کم، کوئی رشتہ دار نہیں آتا. میری ماں سے بالکل. ایک مرتبہ وہ مجھے لینے بھی آئی تھی کہ اچھا بیٹا بس چلو بہت ہو گیا. تو میں نے انہیں کہا نہیں، ابھی رک جائیں، ابھی مجھے بیٹے کی شادی کرنی ہے، میں اسے دیکھ لوں. آہا، تو میں نے پھر انہوں نے اتنا کرم کیا تو مجھے روک لیا. دیکھیے اصل میں اس ساری حقیقت کا معیار ایک چیز ہے، یہ میری سوچ ہے، اختلاف کا پورا حق ہے سب کو، اور وہ ہے سچ. ہم سچ اپنے بارے میں نہیں بولتے. ہم بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم بیٹے سے جھوٹ بولتے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ کائنات کا ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. جی اس سر. بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی نہیں ہے. سر وہ قطع اللہ اگر آپ کی تنخواہ میں صرف 10 روپے کی کمی کر دے، 10 یورو کم کر دے، 10 پاؤنڈ کم کر دے، 10 لیرہ کم کر دے، ہم کہتے ہیں یار اللہ نے دیکھی ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا. منہ سے ہم ضرور یہ کہتے رہتے ہیں کہ رازق جو ہے وہ پروردگار ہے. جی سر. جی میں معذرت چاہتا ہوں، ایک تو ہمارے نئے دوست آئے ہیں طلعت جعفری صاحب، ان کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں. یہ سر ہمارے وہ مخلص دوست ہیں جو ہمیں چھوڑ کے نہیں گئے، ہمارے ساتھ ہیں. ان کو میں بعد میں لیتا ہوں. اس سے پہلے ڈاکٹر راٹھور صاحبہ کچھ آپ سے پوچھنا چاہتی تھی. جی ڈاکٹر. جی میں آپ سے پہلے آپ نے جو گفتگو فرمائی کہ میری تربیت اور میری چیزوں میں یہ حصہ ہوگا، اصل میں سمجھتی ہوں کہ کچھ خاموش الفاظ اور خاموش چیزیں ہوتی ہیں جن کو لفظوں کی ضرورت یا تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ قلب سے قلب میں خود ہی سفر کر جاتی ہیں. اور آپ نے جو والدہ کے بارے میں بتایا کہ آپ کی والدہ ابھی تک آپ کی رہنمائی کرتی ہیں، ان کو گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، اور میں آپ کی اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے والدین کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، اور وہ روز آتے ہیں، ملتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ کون سا قدم رکھنا ہے، کس الفاظ کو اپنانا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں بہنا ہے، کیسے چلنا ہے، اور کیسے خاک میں ملنے سے پہلے خاک والوں سے مل کے جانا ہے، اور علم کو پھیلانا ہے، بیچنا نہیں ہے. اور جو بیچتے ہیں انہوں نے علم کی تاثیر کو ختم کر دیا ہے، اور جانے سے، اس دنیا سے جانے سے پہلے خود کو اس خاک میں چھوڑ کے جانا ہے کہ ہمارے پیچھے بھی لوگ آ سکیں. اور اس کے لیے میری والدہ، میرے والد، میں بیمار ہوتی ہوں تو ایون کہ مجھے چائے تک بنا کے دے کے جاتے ہیں. اور میں یورپ میں مور دین 1 ڈیکیڈ سے اکیلی رہتی ہوں، لیکن میں اکیلی نہیں رہتی، میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، میرا رب میرے ساتھ رہتا ہے. اور ہم اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی مانتے ہی نہیں ہیں. جب آپ اس کی مان لیتے ہیں نا تو وہ آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے، ہر دنیا کی چیز سے، ہر ایک لفظ سے. حرف آپ کی روح کا ترجمانی بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں تیری زبان بن جاؤں، جب چاہوں تیرے الفاظ بن جاؤں، جب چاہوں تیرے قدم بن جاؤں، جب چاہوں تیرے ہاتھ بن جاؤں، لیکن تو مجھے پہچان، میرے اندر، اپنے اندر جاگا. ہم خود ہی کو بیان ہی نہیں کر پاتے. ہم خود کو جانیں گے تو خود ہی کو بیان کریں گے نا. ہم تو باہر دروازے کھولنے والے لوگ ہیں، جہاں سے مٹی اور گندگی آتی ہے، ہم اندر کے دروازے تو کھولتے ہی نہیں ہیں. اور اللہ کی ذات اندر کے دروازے کھلنے سے ملتی ہے، باہر کچھ نہیں ہے. باہر دنیا ہے، اندر کائنات ہے. ہم دنیا کو پانے کے چکر میں کائنات کو جو ہے وہ ناراض کر دیتے ہیں. یہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے دنیا میں. اور میں پھر کہوں گی کہ میں بہت شکر گزار ہوں اس رب کی کہ آج مجھے ایک ایسی شخصیت ملی ہے، اور جس نے مجھے احساس دلایا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، اور میرے ساتھ ان کا ساتھ ملا مجھے. میں اپنے رب کی سب کی شکر گزار ہوں. میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتی. تھینک یو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ڈاکٹر صاحبہ آپ سلامت رہیں.
आप पर हमेशा अल्लाह करीम का और हमारे प्यारे आका और उनकी आल का साया रहे। आमीन आमीन। हमारी जी दिली दुआएं आपके साथ हैं। आमीन। आपके मोहब्बत भरे और खूबसूरत गुफ्तगू हमने सुनी। कमर भाई, ये अपना हुसैन अली बीमार है 5-6 दिन से हॉस्पिटल में, इनके लिए ना खुसूसी दुआ करें साहब, इसके लिए। ये अपने अली बेटा है, ये तलत जाफी साहब के साहबजादा हैं, इटली में रहते हैं। अल्लाह और इन सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस प्यारे से बेटे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे बेटे को इसके नाम के सदक़े में अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती अता फरमाए। सैयद हुसैन अली, जी जी। ये 5-6 दिन से कमर भाई ना, ये उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, तो तकरीबन 6 दिन हो गए हैं, तो अभी वो स्टेबल नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला इनको हमेशा मुस्कुराता रखे और आप से तंदुरुस्ती कामला शिफा अता फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर राठौर साहिबा का कि आज उन्होंने हमारी इस महफिल में आके इसका बिल्कुल अलग से रंग बदल दिया। जी माशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह कमर, हम एक पूरा प्रोग्राम डॉक्टर साहिबा के साथ करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। 2 घंटे का प्रोग्राम ठीक है साहिबा के साथ करेंगे। मैं हमेशा आपको ये कहता रहता हूँ कमर कि हमारे मुआशरे में साहिब फ़िक्र की, साहिबान शऊर की, ज़िंदा लोगों की, गुफ्तगू करने वाले लोगों की, और इन सब खुसूसियात को और औसाफ को जमा करूँ तो नेक लोगों की बहुत ज़्यादती है। बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन बुराई का गंजोर ऐसा होता है कि वो नेकी को अपने अंदर गालिब कर लेता है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो चुप करके एक साइड पे जाके बैठ जाते हैं। मैंने बरसों पहले ये जिहाद शुरू किया था। ये अभी बात हो रही थी कि सैयद साहब कह रहे थे कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत कम इल्म हूँ, मैं ये हूँ। मैं भी पहले ये किया करता था। मैंने कोई 5-6 साल पहले ये काम इसलिए ख़त्म किया कि यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस हुई उर्दू शायरों अदीबों की, पाकिस्तानी जो यूरोप में रहते हैं। ये बेल्जियम में कॉन्फ्रेंस हुई। वो कॉन्फ्रेंस करवाने वाला बरखुरदार जो था वो था जिसकी पहली गज़ल मैंने दुरुस्त की थी, और उसके बाद उसकी पहली चीज़ मैंने अपने अखबार में छापी थी। मुझे ज़ाहिर नहीं बुलाया गया, तो मेरे एक दोस्त ने वहाँ सवाल किया कॉन्फ्रेंस में कि जी हम में जो सीनियर तरीन आदमी है उसको आपने क्यों नहीं बुलाया। तो उन्हीं साहब ने जवाब ये दिया कि जी वो तो खुद अपनी तहरीरों में, अपनी गुफ्तगू में, अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है जिसके लिए लोग मुझे याद रखें। तो अब वो खुद कहते हैं तो हम उन्हें क्या बुलाते। अजीज़ा जमान, मैंने उस दिन से ये तय किया कि मैं कुफराने नेमत कर रहा था। दुरुस्त। ये अल्लाह ने जो खूबियां दी हुई थी मैं उनका इजहार दूसरों के सामने नहीं कर रहा था। यही दरअसल सदका जारिया है कि दूसरे को पता चले शुक्र अदा करने का। ये इतना छोटा सा आदमी अगर ये सारे काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी सर, मैं आपकी बात को आगे चलाते हुए, हमारे साथ एक नए मेहमान आए हैं साम नाम से, हमारे साथ शामिल हुए हैं। नाम है साइमा, नाम है, मेरी छोटी सिस्टर है ये। हाँ, अच्छा जी। साइमा साहिबा, आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप ज़रूर कहिए। मोस्ट वेलकम, बहुत खुश आमदीद, आप हमारी महफिल में आई। अल्लाह करीम आपको अपनी नेमतों से माला माल रखे और आसानियाँ पैदा हों। जी डॉक्टर साहब, आप भी जर्मन से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी तलत भाई, ये साहिमा साहिबा से बात सुन लें तो उसके बाद। जी डॉक्टर साहिबा जो है वो जर्मनी से ही हैं। मैं आप सबकी गुफ्तगू सुन रही हूँ, तो बहुत मतलब बहुत ही अच्छी बातें। अल्लाह पाक आप सबको जज़ा दे कि मैं भी कुछ ना कुछ सीखूंगी इंशाअल्लाह। आप कुछ आप सलामत रहे जी। इसके बाद मुझे हुक्म दिया था अपना मुगल भाई ने कि उन्होंने कुछ बात करनी है। जी मुगल भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। कमर भाई, आज ऐसे महसूस हुआ है कि जैसे हमारा घर आज पूरा हुआ। जैसे हमारी बहन आई है तो हम भाइयों के दरमियान बैठ के वो अपना इजहार कर रही थी कि क्या क्या हुआ। इसका मतलब है कि हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह आबाद होना शुरू हुआ है। जो हमने इंशाल्लाह घर बनाने की कोशिश की, आपने की, अबू हसन भाई ने, हदीजा बहन ने, और सर हमारे घर के सरबराह थे, सरबराह हैं, सरबराह ही रहेंगे। तो
یعنی کہ آج ہماری براڈ کا مقصد الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اچھا ٹرننگ پوائنٹ دیا کہ 10,000 مجمع میں بھی اگر ایک آدمی آپ کی بات کو غور و فکر کر لیتا ہے، اس پر وہ عمل کرتا ہے، اپنا دکھ درد وہاں پیش کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ہوگے۔ تو آپ کو بہت بہت تمام براڈ والوں کو بہت بہت مبارک کہ ہماری جس مقصد کے لیے یہ براڈ بنانا کا تھا وہ ہمارا پورا ہونا شروع ہو گیا۔ شکریہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں مغل بھائی آپ کی بات میں، کہ جس طرح راٹھور صاحبہ نے بات کی ہے نا، اس کو میں سادے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ ہم لوگ محفل میں بات کرتے ہوئے بڑے تدبر سے اور بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی کسی بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم بالکل ہر چیز سے ہٹ کے، ہر چیز کو پیچھے کرتے ہوئے ہم سیدھی بات کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے 100% جذبات شامل ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو رہی تھی، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے ابو سے بات کر رہی ہیں، اپنی امی کے سامنے اپنا دل کھول رہی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے۔ تو ہمارا یہی مقصد تھا، الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں صفدر حمدانی صاحب کا، میں شکر گزار ہوں اپنے پیارے بیٹے ابو الحسن کا، میں شکر گزار ہوں اپنی محترم بہن زاہدہ خوشی کا کہ انہوں نے، ہم نے ایک ساتھ چلنے کے لیے پلان کیا اور ہم اس میں چل پڑے، اور اس میں ہمارے ساتھ مغل بھائی جیسے، ڈاکٹر راٹھور صاحبہ جیسے، اور بہت سارے دوسرے دوست جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ڈاکٹر ریاض شاہ صاحب ہیں، اور دوسرے جو دوست آتے ہیں، سید جعفری صاحب ہیں اٹلی سے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا وہ جو ہم نے سوچا تھا نا کہ ہم ایک بہت بڑا جمع غفیر اکٹھا نہیں کریں گے، ہم چند دوست لیں گے، تو اللہ کریم نے ہمارا یہ دیکھیں گلدستہ کتنا سجا دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جی ملک اکرم صاحب آئے ہیں جی، کوئی ہمارے نئے دوست آ رہے ہیں، میں نے ان کو بھی لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چلیں جی، اور کوئی دوست کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ جی میں اس میں ایک بات، آپ نے جو ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، کوئی ایک شخص بھی ہماری بات سن لے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا کام ہے دلوں پہ دستک دینا، در کھولنا میرا کام ہے۔ اور اگر اس مجمع میں، اس جگہ پہ، اس گھر میں کسی ایک کے شخص کے قلب سے بھی ہماری گفتگو کلام کر جائے گی نا، تو ایک نسل سنور جائے گی، کیونکہ کسی ایک انسان کا قلب روشن نہیں ہوتا، اس کے قلب سے آنے والی نسلیں روشن ہوتی ہیں۔ تو ہم نے انسان کا آج کے دن میں کم از کم حق ادا کر دیا اگر کسی کے دل سے گفتگو کر پائے ہم تو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب میں درخواست کرتا ہوں آخری کیا کہتے ہیں وہ صدارتی، آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اچھا معذرت چاہتا ہوں، اس سے پہلے ہمارے ایک دوست آ گئے ہیں ملک اکرم صاحب، ان کو ہم لیتے ہیں اور ان کے خیالات لے کے تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ مجھے سر نے حکم دیا تھا کہ آخری وائنڈ اپ کرنے سے پہلے نعت کے چند اشعار میں ضرور پیش کروں گا۔ اور جی ملک اکرم صاحب آپ اپنا تعارف کروائیے اور فرمائیے ہمارے بارے میں۔ جی میرا تعارف، میں پاکستان سانگلا ہیلتھ شہر دے وچ ہاں سر جی۔ میرا نا ایکسیڈنٹ ہویا تو میرا بازو کٹیا گیا، لت میری ٹوٹی ہے، تو تہاڈے ورگے بھراواں نے مینوں ابراڈ بنا کے دتی ہے، تو میرا مکان کرائے تے جے، بچے میرے 2 فوت ہو گئے نے۔ اللہ پاک تھوڑے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے، اور خدا تعالیٰ تھوڑے واسطے بہتری سبب فرمائے، تھانوں کاملہ شفا عطا فرمائے۔ ساڑیاں دعاواں محترم دوست تھوڑے نال نے، کہ انشاءاللہ جڑے لوگوں نے سننا۔ اپنا نمبر اور ایڈریس کریں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، تو آپ کو جو چیز کی ضرورت ہوگی اللہ نے چاہا تو آپ کو پہنچ ٹھیک ہو گیا، میں نمبر اپنا ان باکس میں کر